وہ میرا خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نگال ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ کروڑ احسان اور محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جس رب کے فضل اور جس محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی نظر کرم سے ہمیں آج کا یہ مبارک دن نصیب ہوا، اور اس مبارک دن کی ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک لمحات میں ہم اس وقت موجود ہیں، یہ محض مالک حقیقی کا فضل ہے، ورنہ یہی دن ہوتا ہے، یہی وقت ہوتا ہے، اور ہر جمعۃ المبارک کو کوئی کہیں مصروف ہوتا ہے، کوئی کہیں مصروف ہوتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھنے والے وہ جمعۃ المبارک بھی نہیں پڑھتے، اور جو پڑھنے والے ہیں الحمدللہ انہیں رب کی طرف سے یہ خاص توفیق ملتی ہے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی توفیق ہے، عنایت ہے کہ وہ لوگ جو مسجد میں جلدی تشریف لے آتے ہیں ان کے لیے حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا مفہوم کہ جو جلدی جمعہ کے لیے تشریف لے آئیں ان کا جلدی آنا ان کے لیے حج کے برابر ہے، اور جمعۃ المبارک میں انتظار کریں عصر کا، جمعہ کے دن ان کا عصر کا انتظار کرنا ان کے لیے عمرہ، تو یہ بھی خوش نصیبی ہے، اور یہ توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ عموماً میری گفتگو وہ حالات حاضرہ کے احوال کے مطابق ہوتی ہے، تو آج بھی کچھ ایسا ہی ذہن میں ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسی مہینے میں چلتے پیٹرول پہلے 30 بڑھا، پھر 30 بڑھا، پھر 24 روپے 25 روپے، یعنی کہ 234 روپے لیٹر پر پہنچ گیا۔ اب وہ پیٹرول پمپ والے بھی بولتے ہیں 234-35 نہیں بلکہ 240 کے ہی ڈالیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، گندم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آٹا، چینی، دالیں، تیل، ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ عموماً ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار حکمران اعلیٰ، وقت کے حکمران ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں صحیح سوچتے ہیں، لیکن 50%، 50% جو ذمہ دار ہیں وہ ہم خود ہیں۔ 50% ذمہ دار اگرچہ حکمران اعلیٰ ہیں، لیکن اس 50% کا جو آغاز ہے 1 to 50، یہ آغاز ہماری طرف سے ہے۔ جی، تو آج کا موضوع، آج کی گفتگو کا انہی باتوں پر دار و مدار ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، یا آٹے، دال، چینی وغیرہ وغیرہ اشیاء خرد و نوش ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یا اور زندگی میں ایسی چیزیں درپیش آ رہی ہیں کہ جو ایک بحیثیت مسلمان نہیں آنی چاہیے، یعنی ایمان کی کمزوری اور حلال و حرام کی تمیز، ایسی چیزوں کا سامنا جب ہمیں کرنا پڑ رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ آپ بولیں گے کہ امام صاحب ہم کیسے وجہ ہو سکتے ہیں؟
ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں کوئی اچھا حکمران دے، ہمیں یہ دے وہ دے فلانا ڈھمکانا۔ تو حضرات والا میں کچھ باتیں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا، پھر آپ کو احساس ہو شاید کہ ہاں واقعی ہم ایسا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ یہ سب ہوتا ہے۔ میں کچھ باتیں ایسی کرنے جا رہا ہوں جو کڑوی بھی ہیں اور آپ کو شاید آپ کی طبیعت پر گراں گزریں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ ہم، آپ کہیں گے جملہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک تقیہ کلام ہے۔ کیا ہے؟ تقیہ کلام۔ وہ تقیہ کلام یہ ہے، کسی سے آپ پوچھ لیں وہ کہے گا کہ یار حکومت نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ہے تقیہ کلام، یار حکومت نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ گلی میں پانی کی لائن لیک ہو جائے اور اس سے پانی بہتا رہے اور لائن میرے گھر کی ہو یا برابر والے کے گھر کی ہو، ہمیں اتنی زحمت نہیں ہوتی کہ ہم کم سے کم ایک کھڈا مار کے چیک تو کر لیں، اگر برابر والے کی بھی ہوگی تو یار صحیح کرا دیں گے، اس میں جا کیا رہے، نیکی کا کام ہے۔ لیکن ہماری اپنی بھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی گورنمنٹ صحیح کرائے گی۔ اب اس لیک لائن سے جو پانی بہتا رہتا ہے بہتا رہتا ہے بہتا رہتا ہے، اس سے صرف وہ مقام نہیں بلکہ پورے کے پورے سڑک اکھڑ جاتے ہیں، اور پھر ہم اس اکھڑے ہوئے سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، یار حکومت نے بیڑا غرق کر دیا، یار سڑک کی حالت دیکھو کیسی ہو رہی۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ سچی بات ہے، میں کوئی سچی بات ہے کہ وہ لائن ہمارے گھر کی، چلیں لائن لیک ہو گئی اس کو آپ چھوڑ دیں، حد تو یہ ہو گئی کہ ہم پانی کا وال کھول کر سو جاتے ہیں، پانی ساری رات ہمارے گھر سے بہتا رہتا ہے، اور جب پانی بہہ کر سڑک اکھاڑ چکا ہوتا ہے پھر ہم نکل کر کہتے ہیں کسی کام کی حکومت نہیں ہے، کسی کام کی حکومت نہیں ہے، دیکھو سڑک کیسا ڈالا تھا، اکھڑ گیا۔ 2 نمبر کام کرتے ہیں یار حکمران بھی۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ سڑک اکھڑا، ٹھیک ہے انہوں نے 2 نمبر ڈالا ہوگا، وہ اپنے جواب دہ ہیں، لیکن اس سڑک کے اکھڑنے کی جو وجہ بنی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے پانی کو کھلا چھوڑا۔ اب ہماری گردن پر 2 چیزیں آ گئیں، پہلی چیز تو یہ کہ اسراف، پانی جیسی اعلیٰ نعمت کا اسراف یہ ہماری گردن پر آ گیا، اس کا جواب کون دے گا؟ اور دوسری چیز یہ آ گئی کہ ہماری وجہ سے کتنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، رات بھر اگر کوئی گزرنے والے تھے اور وہ پانی رات کو سوکھا نہیں، صبح بھی موجود ہے، اور جتنے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہر ایک کی تکلیف ہماری گردن پر آ گئی۔ اب یہ ساری تکلیفوں کا جو زوال آتا ہے وہ کس کی گردن پہ؟ وہ بھی یقیناً ہماری گردن پر آنا ہے کہ اب بھگتو، جو تم نے ایسے ایسے کام کر کے دکھائے کہ ان کاموں کی وجہ کر تمہارے اوپر جو زوال آ رہا ہے، اب تمہیں اپنی زبانوں کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اب اگر تم حکومت کے خلاف، اچھا اب آپ، میں یہ پہلے واضح کر دوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ حکومت کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، ہم کسی بھی حکومت کے حق میں بات نہیں کرتے۔ ہاں جی، جب ضرورت پڑتی ہے تو ممبر محراب سے کھڑے ہو کر لعنت بھی دے دیتے ہیں، اتنے سیدھے آدمی ہیں۔ لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ پہلے 50% ہمیں خود ٹھیک ہونا پڑے گا، پھر اگر ہم کھڑے ہو کر یہ کہیں گے نا کہ حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اس ملک کو کھا گئے سیاستدان، تو پھر ہم کہتے ہوئے اچھے بھی لگیں گے، پھر ہم یہ کہتے ہوئے اچھے بھی لگیں گے۔ تو اب یہ تو ایک مثال میں نے دی چھوٹی سی۔ پاکستان میں رشوت عام ہے یا نہیں؟ عام ہے نا۔ اب کہیں گے امام صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، رشوت اور یہ وہ۔ پیور اسلامی گفتگو، رشوت کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، الراشی والمرتشی کلاہما
فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں، حدیث مبارکہ ہے۔ اب بولے ہم تو نہیں دیتے اس رشوت، کیسے نہیں دیتے؟ ہمیں پتہ ہے سب دیتے ہیں۔ بھائی کہاں دیتے ہیں؟ ہیلمٹ کا چلان کتنا؟ 170 روپے۔ اب اگر چلان کٹتا ہے تو ہمیں جانا پڑے گا، چلان جمع کروانا پڑے گا، پھر بائک ملے گی یا جو بھی چیز ہم نے رکھوائی ہے وہ ہمیں ملے گی۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ صاحب 200 روپے رکھ لو۔ میں یہ مشاہدے پر مبنی گفتگو کر رہا ہوں، ایسا ہی ہے، ایسا ہوتا ہے نا؟ نہیں یار 200 روپے رکھ، کچھ لے دے کے بات مکا دو، بس ٹائم ہمارا ضائع نہیں کرو، ہمیں فری کرو۔ اگر یہی کام ہم یوں کرتے کہ ہماری غلطی ہے، ہم ہیلمٹ پہن کر نہیں نکلے گھر سے، اب لہذا ہم پر آپ 170 روپے کا چلان کاٹے، اگر سامنے والا مانگے بھی کیا دیکھو تمہیں 170 روپے کا چلان بھرنا پڑ جائے گا، لہذا کچھ ہمیں مٹھائی کھلا دو، اگر سامنے والا مانگے بھی تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ بولیں کہ جناب کیا ہو گیا، خود بھی جنت میں جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہو اور ہمیں بھی دعوت دے رہے ہو کہ چلو جہنم میں ساتھ چلتے ہیں۔ نہیں جناب، بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے سب سے بڑھ کر کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مذہب یہ بتاتا ہے، یہ نصیحت کرتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ رشوت تم مانگ رہے ہو، یعنی میں رشوت دینے والا ہوا، تم لینے والے ہوئے، تو دینے والا بھی جہنم میں جلے گا اور لینے والا بھی جہنم میں جلے گا۔ اب کیا پتا آپ کی اس بات سے اس کے دل میں، اس کا دل موم بن جائے، دل میں نرمی پیدا ہو جائے، اور ایک آپ کی بات کی وجہ سے وہ زندگی بھر رشوت لینا چھوڑ دے، وہ زندگی بھر رشوت